بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ نومیر کے اسباق چل رہے ہیں اور بطور تمہید اسم کی اقسام کی بحث چل رہی ہے۔ آج مؤنث کی قسم پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے مذکر اور مؤنث کی تعریف آپ نے پڑھی۔ آج مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی پڑھ لینا ہے۔ تو چلیے پہلے عبارت میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی، اس کے بعد عبارت کے ساتھ مزید کہیں وضاحت کی ضرورت پڑے گی تو کی جائے گی۔ شروع کرتا ہوں۔ وبدا کے مؤنث بر دو قسمت، وبدا کے مؤنث بر دو قسمت، حقیقی و لفظی۔ حقیقی یہاں سے کہ بازائے او حیوان مذکر باشد، جو امراتن کے بازائے او رجلنات، مناقتن کے بازائے او جملنات، لفظیات سے کہ بازائے او حیوان مذکر نباشد، تو ظلمتن و قوتن۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مؤنث کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک لفظی۔ یعنی مؤنث دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے اور ایک لفظی ہوتی ہے۔ ایک حقیقت میں مؤنث ہوتی ہے اور ایک کسی چیز کو بول دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ تشریح آپ سنیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک لفظی۔ حقیقی کی مثال جیسے امرأتن، اس کا معنی ہوا عورت، اور ناقتن، اس کا معنی ہوا اونٹنی۔ امرأتن عورت اور ناقہ اونٹنی، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابل حیوان مذکر ہے، ان کے مقابل حیوان مذکر ہے، ان کے مقابلے میں حیوان مذکر آتا ہے۔ امراتن کے مقابل رجلن ہے اور ناقتن کے مقابل جملن ہے۔ اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اصلی میں یہ اصلاً مؤنث ہے۔ دوسری قسم مؤنث کی مؤنث لفظی ہے۔ اس کی مثال جیسے ظلمتن، اس کا معنی ہوا تاریکی، اور قوتن، اس کا معنی ہوا طاقت۔ یہ بھی مؤنث ہے لیکن اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ مؤنث لفظی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مقابل حیوان مذکر نہیں ہے، ان کے مقابل حیوان مذکر نہیں ہے، اس لیے اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ اب تعریف سنیں، مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں۔ مؤنث حقیقی کی تعریف: مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابل حیوان مذکر ہو۔ مؤنث حقیقی اسی کو کہیں گے جس کے مقابل حیوان مذکر ہو، اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابل حیوان مذکر نہ ہو۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ امرأتن اور ناقتن کو مؤنث حقیقی سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ امرأتن جو لفظ ہے اور ناقتن جو لفظ ہے، اس کو مؤنث حقیقی سمجھنا، کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اور سوال کرنے والا یہ بھی سوال کر رہا ہے اور دلیل بھی دے رہا ہے۔ دلیل دے رہا ہے کیونکہ ان کے مقابل مذکر رجلن اور جملن ہے۔ رجل کا معنی آدمی آتا ہے، جمل کا معنی اونٹ آتا ہے، اور یہ اسم ہے، حیوان نہیں ہے۔ رجل اور جمل یہ لفظ ہے،
رجل اور جمل یہ دونوں لفظ ہیں اور یہ دونوں اسم ہیں، یہ دونوں اسم ہیں، حیوان نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، مطلب یہ ہے، جواب دیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مدلول کے مقابل حیوان مذکر ہو۔ ناقتن کے مدلول کے مقابل حیوان مذکر موجود ہے، یعنی اونٹ، تو ناقتن جیسے ہی بولا جائے گا تو ویسے ہی اونٹ سمجھا جائے گا، اس لیے اسے مؤنث حقیقی کہنا صحیح ہے۔ رجلن کے مدلول کے مقابل حیوان مذکر موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رجلن اور جملن جیسے ہی بولا جائے گا تو وہاں حیوان سمجھ میں آئے گا، وہاں حیوان مذکر سمجھ میں آئے گا، اور جہاں حیوان مذکر سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے مقابل جو ہے مؤنث ہے اور اسے مؤنث حقیقی کہا جائے گا۔ ایک سوال اور ہو رہا ہے کہ نخلتن، اس کا معنی ہوتا ہے کھجور کا درخت، کھجور کا درخت، اسے بھی مؤنث حقیقی کہنا چاہیے۔ دلیل دے رہے ہیں کیونکہ کھجور کے درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ تو جواب مل رہا ہے، جواب دینے والے جواب دے رہے ہیں کہ نخلا کے مدلول کے مقابل بے شک مذکر ہے۔ نخلا جو ہے یہ بتلا رہا ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، لیکن وہ حیوان نہیں ہے، اس لیے اسے مؤنث حقیقی نہیں کہیں گے، کیونکہ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مدلول کے مقابل حیوان مذکر ہو، یعنی جس کے مقابل حیوان مذکر ہو۔ حیوان کے معنی کیا ہو؟ متنفس ہو، جاندار ہو، جسم و جسمانیات والا ہو، اس کے مقابل میں، جس مؤنث کے مقابل میں متنفس ہو۔ حیوان بولتے ہیں جاندار کو، حیوان جاندار کو کہتے ہیں، جاندار کو کہتے ہیں۔ اگر امرأتن کے مقابل میں اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ حیوان مذکر ہے، حیوان مذکر ہے، یعنی وہ حیوان، وہ جاندار جو مذکر ہو، اور ناقتن کے مقابل میں حیوان مذکر ہو، ناقتن کے مقابل میں حیوان مذکر ہو، یعنی وہ جاندار جسے اونٹ کہا جاتا ہے، تو حیوان مذکر ہونا یہ شرط ہے، تب اسے مؤنث حقیقی سمجھا جائے گا۔ اگر حیوان مذکر نہیں ہو اس کے مقابلے میں تو مؤنث حقیقی نہیں سمجھا جائے گا۔ چلیے سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں بدا کے اور تو جان کے مؤنث درب و قسمت، اور تو جان کے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حقیقی، پہلی قسم حقیقی اور دوسری قسم لفظی، حقیقی و لفظی، یعنی حقیقی اور لفظی۔ پہلی قسم کو حقیقی بولتے ہیں، دوسری قسم کو لفظی کہتے ہیں۔ حقیقی تعریف کیا ہے؟ حقیقی یہاں کے بازائے او حیوان مذکر باشد، حقیقی وہ ہے کہ بازائے او کہ اس کے مقابل میں حیوان مذکر باشد، کوئی حیوان مذکر ہو۔ حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ مؤنث حقیقی کی تعریف، مؤنث حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر ہو، چوں جیسے امرأتن، امرأتن کا معنی عورت، کہ بازائے او اس کے مقابل میں رجل رجل ہے، وناقتن اور ناقتن کے بازائے او کہ اس کے مقابل میں جمل جمل ہے، ناقتن کو معنی اونٹنی، اس کے مقابل میں اونٹ ہے۔ واللفظی آت کے بازائے او حیوان مذکر نباشد، اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، مؤنث لفظی وہ ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، کیوں جیسے ظلمتن، ظلمتن کا معنی تاریکی، وقوتن اور قوتن کا معنی طاقت، تو ظلمتن اور قوتن اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، اور امرأتن اور ناقتن اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے امرأتن اور ناقتن کو مؤنث حقیقی کیوں کہتے ہیں؟ مؤنث لفظی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ مؤنث حقیقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مقابل میں
حیوان مذکر ہے، اور ظلمتن اور قوتن کو مؤنث لفظی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے۔ اس کو مؤنث لفظی اس لیے کہتے ہیں، مؤنث حقیقی اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک لفظی۔ مؤنث حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر ہو، جیسے امراتون اس کے مقابل میں رجل ہے، اور ناقتون اس کے مقابل میں جمل ہے، اس کے مقابل میں جمل ہے۔ اور مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابل میں کوئی مذکر نہ ہو، کوئی حیوان مذکر نہ ہو۔ مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن، ظلمتن کو معنی تاریکی، اور قوتن، اور قوتن کو معنی طاقت۔ یہ دونوں لفظ مؤنث لفظی ہیں۔